شام کے معزول صدر بشار الاسد ماسکو پہنچ گئے۔ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ جبر کے بعد انصاف کا ایک بنیادی عمل ہے، صدر بائیڈن۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ٹرمپ کا یوکرین میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ شام کے دارالحکومت دمشق پر قبضے کے بعد شام کے معزول صدر بشار الاسد اتوار کو ماسکو پہنچ گئے ہیں۔ اس بات کی تصدیق روس کے سرکاری میڈیا نے کی ہے کہ بشار الاسد اپنے اہل خانہ سمیت ماسکو پہنچ چکے ہیں اور انہیں انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر روس میں سیاسی پناہ دے دی گئی ہے۔ اتوار کو باغیوں کے دمشق میں داخل ہونے کے بعد بشار الاسد نے شام چھوڑ دیا تھا، جس کی تصدیق بعد ازاں روس نے بھی کی تھی۔ ادھر بشار الاسد کے دور حکومت میں شام سے فرار ہونے والے ہزاروں افراد ہمسایہ ملک لبنان اور اردن سے واپس آ رہے ہیں۔ ادھر ماسکو نے شام میں پیش آنے والی واقعات پر پیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کیا ہے تاکہ شام کی موجودہ صورتحال پر بحث کی جا سکے۔ روس شام میں 14 سال قبل شروع ہونے والی خانہ جنگی کے دوران بشار الاسد کی حکومت کو مدد فراہم کرتا رہا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ دہائیوں کے جبر کے بعد انصاف کا ایک بنیادی عمل ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بات کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ یہ پیش رفت مشرق وسطیٰ کے لیے خطرے اور غیر یقینی کا لمحہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم سب کی توجہ اس بات پر ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ شام میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا جن کے مفادات اس سے وابستہ ہیں تاکہ خطرے سے نمٹنے میں مدد ملے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اتوار کے روز کہا کہ شام میں ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد معزول رہنما بشار الاسد کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ ادھر منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام کی صورتحال پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ روس اور ایران کمزور حالت میں ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین جنگ کی وجہ سے روس اور لبنان میں حزب اللہ پر اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے ایران بشار الاسد کی مدد نہیں کر سکا۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیرس میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کے بعد یوکرین اور روس کے درمیان فوری جنگ بندی کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس کے بعد صدر زیلنسکی اور صدر پوٹن نے جنگ بندی کے لیے اپنی اپنی شرائط پیش کی ہیں۔ یہ بات ہفتے کو زیلنسکی سے ملاقات کے چند گھنٹوں کے بعد ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کی ہے۔ اس سے قبل پیرس میں نوٹر-ڈیم کیتھیڈرل بحالی کے بعد دوبارہ کھولنے کے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کے ساتھ میزبان صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹے تک ملاقات کی تھی۔ گزشتہ ماہ انتخابات جیتنے کے بعد ٹرمپ اور زیلنسکی کی یہ پہلی ملاقات ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ولادیمیر کو اچھی طرح جانتے ہیں، ابھی عمل کرنے کا وقت ہے۔ ٹرمپ نے یوکرین تنازع کو مذاکرات کے ذریعے ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کی ابھی تک تفصیل فراہم نہیں کی ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ صدر یون سک یول اب بھی کمانڈر ان چیف ہیں اور ملک کی مسلح افواج ان کے کنٹرول میں ہیں۔ گزشتہ ہفتے ملک میں مارشل لا لگانے کی ناکام کوشش کے بعد یون نے کہا کہ انہوں نے اپنی قسمت اپنی حکمران جماعت کے سپرد کر دی ہے۔ جب ملک کو ایک سیاسی بحران سے دوچار کرنے کے بعد ان سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یون کے خلاف ہفتے کو مواخذے کی تحریک ناکام ہو گئی ہے، لیکن اس تقاضا نے انہیں ایک مجرمانہ تحقیقات کے لیے نامزد کیا ہے اور ان کے سابق وزیر دفاع کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یون کے خلاف مواخذے کی تحریک پیش کرنے والی اپوزیشن ڈیموکریٹک پارٹی نے کہا ہے کہ وہ ان کے خلاف ایسی ہی تحریک دوبارہ پیش کرے گی۔ لاطینی امریکہ کے ملک ہیٹی میں جرائم پیشہ مسلح گروہوں کی گینگ وار میں کم از کم 108 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں زیادہ تر معمر افراد تھے۔ ہیٹی ایک عرصے سے جرائم پیشہ گروہوں کی سرگرمیوں سے دوچار ہے۔ ہیٹی کے دارالحکومت کے بیشتر حصوں پر مسلح گروہوں کا کنٹرول ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔